اس ویڈیو میں ہم آواز کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ہم آواز کی لہر کو سنیں تو یہ ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن یہ دکھتی کیسی ہے؟ اگر آواز ہوا کے ذریعے سفر کر رہی ہو تو ہوا کے مالیکیولز کچھ اس طرح سے ارتعاش کرتے ہیں یا آسیلیٹ کرتے ہیں، لیکن آواز کی لہر کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اگر ہم اسپیکر کو ایک مشین آسیلوسکوپ سے جوڑ لیں تو ہمیں ایک گراف ملے گا جو اس طرح دکھائی دے گا، اور یہ گراف ہوگا سائن یا کو سائن کا گراف۔ اگر اصل میں ہم اس ہوا کے ایک مالیکیول پہ غور کریں تو یہ اپنے توازن کے مقام یعنی ایکویلیبریم پوائنٹ پر ہی آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے، ایک سائن یا کوسائن ویو کی طرح۔ اس گراف میں ایکس ایکسس پر وقت ہے اور وائی ایکسس پر کھسکاؤ۔ اب اگر ہم اس اسپیکر کا والیوم بڑھا دیں تو یہاں یہ ارتعاش، یہ آسیلیشنز ان مالیکیولز میں اور زیادہ ہو جائیں گی، اور یہ مالیکیولز اپنے توازن کے مقام سے مزید دور دور جانے لگیں گے، آواز بھی بہت تیز ہو جائے گی۔ تو یہاں جو سب سے زیادہ کھسکاؤ ہوگا ان مالیکیولز یا ذرات کا اپنے توازن کے مقام سے، اسے ہم اردو میں وسعت یا انگریزی میں ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ وسعت یا ایمپلیٹیوڈ صرف اس ڈسپلیسمنٹ یا اس کھسکاؤ کا نام نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ کھسکاؤ یا سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی ایک ذرے یا مالیکیول کی، اسے ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز جو کہ اہم ہے وہ ہے مدت یا پیریڈ، یعنی اس ذرے کو ایک پورے ارتعاش یا ایک پورے چکر کو مکمل کرنے میں کتنی مدت لگی۔ اس کی اکائی یا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ، اور اسے ہم کیپٹل ٹی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس گراف میں مدت دیکھنی ہو، ٹائم پیریڈ دیکھنا ہو، تو ہم ان دو چوٹیوں یا ان دو کریسٹس کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں گے۔ اب اگر ہم ان ذرات کے ارتعاش کی مدت کم کر دیں تو ہمیں کافی ہائی نوٹ یا ہائی فریکوینسی آواز سنائی دے گی۔ اسی سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز جو کہ اس ٹائم پیریڈ اور مدت سے قریب ہے وہ ہے تعدد۔ اردو میں تعدد اسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں فریکوینسی، جو کہ برابر ہوتی ہے 1/T کے، یعنی ریسیپروکل ہوتی ہے ٹائم پیریڈ کے۔ اب وقت کی مدت یا یہ ٹائم پیریڈ برابر ہوتا ہے ایک ارتعاش یا آسیلیشن میں جتنے سیکنڈ لگے، اور یہ تعدد یا فریکوینسی اس کا الٹ ہوتا ہے، یہ برابر ہوتا ہے اس ارتعاش یا آسیلیشنز کے جو کہ 1 سیکنڈ میں ہوئی۔ اس کا یونٹ برابر ہوتا ہے پر سیکنڈ کے یا 1/سیکنڈ کے، اور اسے ہم ہرٹز بھی کہتے ہیں۔ اسے مزید ہم سمجھ لیتے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسپیکر ہے جو کہ ہوا کے مالیکیولز کو ارتعاش یا آسیلیٹ کروا رہا ہے 440 بار 1 سیکنڈ میں، تو ہم کہیں گے کہ اس اسپیکر کا تعدد یا اس کی فریکوینسی برابر ہے 440 ہرٹز کے۔ اب کہیں ہائی نوٹ بج رہے ہوں گے تو تعدد یا فریکوینسی زیادہ ہوگی وہاں، اور کہیں لو نوٹ بج رہے ہوں گے تو وہاں فریکوینسی کم ہوگی۔ ہم انسان کم سے کم 20 ہرٹز تک کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم 20,000 ہرٹز تک کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسپیکر اس سے زیادہ فریکوینسی پر آسیلیٹ کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آواز کی لہر نہیں بن رہی ہے، بلکہ ہم بطور انسان اسے سن نہیں پا رہے ہیں۔ موازنے کے طور پر اگر ہم کتے کی مثال لیں تو کتے 40,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کی آواز سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آخری خصوصیت پر آتے ہیں، اور وہ ہے ویو لینتھ، یا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں طول موج۔ یہ سمپلی ان دونوں چوٹیوں کے درمیان جو انٹرول یا فاصلہ ہے وہ برابر ہوتا ہے ہماری ویو لینتھ یا طول موج کے، اور اسے ہم گریک سمبل یا گریک لیٹر لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں۔